بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہشتم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر نمبر 20 میں ہم جو عنوان آپ کے سامنے پڑھنے والے ہیں وہ باب نمبر 3 زمین اور ماحول سے لیا گیا ہے۔ پاکستان کے میدانی علاقے، ہم پاکستان کے طبعی خد و خال دیکھ رہے تھے، اس میں ہم نے پہاڑی سلسلے پڑھ لیا، اب ہے میدانی علاقے۔ تو خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ اللہ پاک نے پاکستان کو میدانی علاقوں سے نوازا ہے، جس میں کہ ہر قسم کی فصلیں اور پھل کاشت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان ایک زرعی ملک کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی تقریباً 80% آبادی میدانوں میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ میدانی علاقوں کی آب و ہوا ہی فیوریبل ہوتی ہے لیونگ کے لیے، انسانوں کے رہنے کے لیے، انسانی آبادی کے لیے۔ نہ تو پہاڑوں میں رہا جا سکتا ہے، نہ ہی ریگستانوں میں، اور نہ ہی برفیلے میدانوں میں۔ تو میدانی علاقے، جو دریائے سندھ کا میدان ہے، یہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی اور ستلج کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ پاکستان میں کہتا ہے کہ صوبہ پنجاب کا جو میدانی علاقہ ہے اس کو دریائے سندھ کا بلائی میدان کہتے ہیں۔ یہ 5 دریاؤں جہلم، چناب، ستلج، سندھ اور راوی کے پانی کی وجہ سے سیراب ہوتا ہے، اس لیے اس کو پنجاب کہتے ہیں۔ پنج آب، پنج معنی 5، آب معنی پانی، 5 دریاؤں کی سرزمین، اس لیے اس کو پنجاب کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے جو زرخیز ترین میدانوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی جو مٹی ہے وہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے اس میدانوں کی جو ہے وہ مٹی ہے بنی ہے۔ بارشوں کی کمی کو جو ہے وہ ٹیوبویلوں کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، اور نہری پانی سے بھی۔ پاکستان کا جو نہری نظام ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ترین ہے، دا بیسٹ ایریگیشن سسٹم ان دا ورلڈ۔ دنیا کا سب سے بڑا جو نہری نظام ہے وہ بھی پاکستان میں ہی ہے، اور فوری اور ضرورت کے مطابق آبپاشی سے بہتر پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ جو پنجاب کا جو میدانی علاقہ ہے وہاں ہر قسم کی فصلیں، چاہے وہ گندم ہو، چاول ہو، گنا ہو، کپاس ہو، ہر قسم کی فصل یہاں کاشت ہوتی ہے۔ اور پھل بھی جو ہے وہ انواع و اقسام کے پھل جو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے پنجاب کو جو ہے وہ اناج گھر کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی جو ہے وہ اناج کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان جس کو ہم سندھ بھی کہتے ہیں، یہ کم ڈھلوان دار ہے۔ مٹھن کوٹ تک جو ہے وہ 5 دریا اپنی اپنی علیحدہ جو ہے شناخت رکھتے ہیں۔ جیسے ہی مٹھن کوٹ سے آگے 5 دریا اکٹھے ہو کے ایک دریا بن جاتا ہے جس کو دریائے سندھ کہتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ سندھ کے زیریں میدان کو سیراب کرتا ہے۔ دریائے سندھ کا جو زیریں میدان ہے یہ بھی زرعی لحاظ سے پوری دنیا میں اہمیت کا حامل ہے، لیکن جو بلائی میدان ہے اس کی نسبت تھوڑا کم ہموار ہے۔ اس میدان کے جنوب مشرق کی طرف تھر کا ریگستان ہے۔ دریائے سندھ کا ڈیلٹائی علاقہ، جب دریا بہتا ہوا جو ہے وہ کچھ حصہ چھوڑ کر بہے تو اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں، ڈیلٹا کی شکل بن جاتی ہے۔ حساب کا ایک علامت ہے ڈیلٹا، اس کی شکل بناتا ہوا چھوڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈیلٹا۔ تو یہ ٹھٹھا میں پایا جاتا ہے سندھ میں، اور آخر کار ٹھٹھا کے مقام پر یہ دریا چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو کر دریائے سندھ جو ہے بحیرہ عرب میں گر جاتا ہے۔ میدانی علاقے میں ساحلی میدان اور ریگستان بھی شامل ہیں۔ ساحلی میدان، پاکستان کا جو ساحلی میدان ہے وہ تقریباً 1050 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ساحلی پٹی ہمیں مشرق میں صوبہ سندھ سے بھارت کی سرحد سے شروع ہوتی ہے اور ساحل کے ساتھ ہوتی ہوئی مغرب میں ایران کی سرحد تک پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی ہمیں 2 ملکوں سے جو ہے وہ صحرائی پٹی جو ساحلی پٹی ہے وہ لگتی ہے، بھارت سے بھی اور ایران سے بھی۔ ساحلی میدانی علاقہ چھوٹی بندرگاہوں پر مشتمل ہے، جس میں کراچی سب سے بڑی بندرگاہ ہے جو قدیم بندرگاہ ہے، قدرتی بندرگاہ ہے۔ دوسری بندرگاہوں میں پورٹ قاسم اور گوادر اور پسنی، یہ دونوں جو ہے وہ بلوچستان میں پائی جاتی ہیں۔ گوادر جو ہے وہ اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ بندرگاہ بنایا جا رہا ہے، اور انہی علاقوں کو ملانے کے لیے مکران کوسٹل ہائی وے جو کہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کراچی کو کوئٹہ سے ملاتی ہے، یعنی سندھ کو بلوچستان سے ملاتی ہے۔ انہی علاقوں میں ماہی گیری کی صنعت ترقی کر رہی ہے، یعنی مچھلیوں کو جو ہے مچھلیوں کا شکار کرنا۔ یہ ساحلی میدان اہم معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ریگستان، پاکستان کا جو جنوب مشرقی ریگستان ہے وہ علاقہ یہ ریگستانی خصوصیت کا حامل ہے۔
یہ وسیع و ریز رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ 2 صوبوں میں پایا جاتا ہے پاکستان کے، بلکہ 3 صوبوں میں، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ پنجاب میں یہ بہاولپور اور جو ہے وہ لیا کروڑ کا علاقہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور سندھ میں سکھر، خیرپور، سانگڑ، میرپور خاص اور تھرپارکر کا علاقہ جو ہے وہ ریگستانی خصوصیات کا حامل ہے۔ بہاولپور میں اس صحرا کو چولستان یا روہی کہتے ہیں، سندھ میں اس کو تھر یا نارا کہتے ہیں، اور بارش کم ہونے کی وجہ سے صحرائی خصوصیات ہے، یہاں دور دور تک پانی دستیاب نہیں، لہٰذا یہ علاقہ جو ہے بے آب و گیا ہے، یعنی یہاں آبادی نہیں ہے، نہ پانی ہے۔ پاکستان کا جو دوسرا ریگستان وہ تھل ہے، یہ پنجاب میں ہے۔ یہ ریگستان دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے لیا، جنگ، کروڑ، بکھر کے علاقوں میں یہ علاقہ زیادہ تر غیر آباد ہے۔ اس کا کچھ علاقہ جو ہے وہ اب گریٹر تھل کینال سے نہریں نکال کر اس کو جو ہے وہ قابل کاشت بنا لیا گیا ہے۔ پاکستان کا تیسرا جو ریگستانی علاقہ ہے وہ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، جس کو خران کا صحرا کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے اور یہاں پانی میلوں تک دستیاب نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگی خانہ بدوشی کی زندگی ہے، لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی، اور یہ پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے۔ اس میں کچھ چاگی کا علاقہ بھی شامل ہے، جہاں پاکستان نے 1998 میں اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے۔ سطوح مرتفع یعنی ایسی زمین، سطح مرتفع کہتی ہے زمین کٹی پھٹی ہو لیکن پہاڑوں کی نسبت کم بلند ہو اور فصلیں کاشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن یہ جو معدنیات ہے اس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ پاکستان میں 2 طرح کی سطح مرتفع ہیں، سطح مرتفع پوٹوہار اور بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹوہار جو ہے وہ کالا چٹا اور مارگلا کی پہاڑیوں یعنی اسلام آباد سے شروع ہو کر جنوب میں کوہستان نمک، مشرق میں دریائے جہلم اور مغرب کی جانب دریائے سندھ میں بہتا ہے۔ اس میں یہ سطح مرتفع 300 میٹر سے 600 میٹر تک بلند ہے۔ دریائے سوان یہاں کا اہم دریا ہے اور یہاں ایک اہم وادی جس کو وادی سوان بھی کہتے ہیں۔ سطح مرتفع کی سطح جو ہے وہ کٹی پھٹی اور ناہموار ہے۔ یہ تھا جی آج کا عنوان۔ امید ہے آج کا عنوان آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہے۔ آپ نے جو گھر سے سوال تیار کرنا ہے وہ پاکستان کے طبعی خد و خال کی وضاحت کریں، اس میں آپ نے میدانی علاقے، ریگستان اور جو ساحل ہم نے پڑھا ہے وہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور شیئر کریں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔